بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف موقعوں پر اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ مجھ سے دعائیں مانگیں، اور فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول ضرور کرتا ہوں. ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہماری سب سے اسپیشل دعا کون سی ہونی چاہیے، کون سی دعا ہونی چاہیے جو ہماری سب سے اہم دعا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں بتلا دیا، اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. بندہ یہ دعا کرتا ہے نماز میں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کیجیے، سیدھے راستے پر چلا دیجیے. یہ دعا سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، اور سورہ فاتحہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں رکھا، اور نماز کو ہر مسلمان پر فرض قرار دے دیا. اب ذرا سوچئے کہ 7 سال کی عمر سے 8 سال کی عمر سے جب بچہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے اس وقت سے لے کر کتنی بار اس دعا کو پڑھتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. لیکن شاید ہی کبھی کوئی انسان غور کرتا ہو، کوئی نمازی غور کرتا ہو، کوئی مسلمان بھائی غور کرتا ہو کہ آخر اس کا مفہوم کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کے اندر ہمیں ہدایت کی دعا مانگنے کی تلقین کی ہے اس آیت کے اندر کہ اے میرے بندو تم یہ دعا مانگو کہ اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر دیجیے، جو سیدھا راستہ ہے، وہ راستہ جن پر آپ نے اللہ اپنے نیک بندوں کو چلایا ہے، ان راستوں پر ہماری رہنمائی کر دیجیے. ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیے جو آپ کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، یا پھر جن پر اللہ آپ کا غضب نازل ہوا ہے. تو جو سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ وہ ہے جسے لے کر قرآن آیا، سیدھا راستہ وہ ہے جسے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بتایا کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو ہدایت کا راستہ ہے. اور فرمایا کہ اس کے بعد جو پورا قرآن ہے وہ پوری قرآن کتاب ہدایت ہے. میں تمہیں ایک کتاب دے رہا ہوں، اس کتاب کے اندر تم ہر طرح کی رہنمائی، ہر طرح کی ہدایت حاصل کر لو. اپنی انفرادی زندگی کی ہدایت ہو، اپنی اجتماعی زندگی کی ہدایت ہو، اپنی معاشرتی اور خاندانی کی زندگی کی ہدایت ہو، تم کاروبار سے متعلق ہدایت چاہو، رہنمائی چاہو، اس میں اس قرآن مجید کی رہنمائی تمہاری کرے گا. اور دنیا کے جس موڑ پر اور جس شعبے سے متعلق تم کو رہنمائی چاہیے قرآن مجید تمہاری رہنمائی کرے گا. شرط یہ ہے کہ تم اس کو کتاب ہدایت سمجھ کر پڑھو. تم کتاب کو تو مانتے ہو لیکن کتاب کی نہیں مانتے، کتاب کو سمجھتے، کتاب کو سیکھتے ہو لیکن کتاب سے نہیں سیکھتے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم قرآن مجید کو اچھا پڑھنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن قرآن مجید سے نہیں سیکھتے کہ پھر اللہ کا کیا مقام ہے، توحید کا کیا مقام ہے، رسالت کا کیا مقام ہے، والدین کا کیا مقام ہے، اپنے معاشرے میں رہنے والے مختلف طبقات کا کیا حکم ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے ہمیں. تو جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو ہی تو ہمیں معلوم ہوگا. تو اس یہ ماہ مبارک، ماہ رمضان، یہ در حقیقت قرآن کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا. اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے. اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دور فرمایا. اسی مبارک مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا. ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے اندر قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان کو ترجمہ سے امت کے ہر بزرگوں نے، ہر طرح کے لوگوں نے
ہر جماعت کے لوگوں نے اس کا ترجمہ کر رکھا ہے. آپ کو جو ترجمہ پسند ہو وہ ترجمہ پڑھیں، اور جس زبان میں پڑھنا چاہیں، اردو میں پڑھنا چاہیں، ہندی میں پڑھنا چاہیں، انگریزی میں پڑھنا چاہیں، گجراتی میں پڑھنا چاہیں، ملیالم میں پڑھنا چاہیں، ہندوستان میں جتنی زبانیں ہیں ہر زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کر دیا گیا ہے. ہمیں چاہیے کہ خدا کے پیغام کو سمجھیں، خدا کے میسج کو سمجھیں کہ میرا رب مجھ سے قرآن میں کیا کہتا ہے، میرا رب کیا مجھ سے کہتا ہے، کس طرح زندگی گزروانا چاہتا ہے. اگر ہم قرآن مجید کو نہیں پڑھیں گے، قرآن مجید کے احکام پر پھر عمل کیسے کریں گے؟ اور جب عمل نہیں کریں گے تو ہم مجرم ٹھہریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہماری بات پرس ہوگی. قرآن مجید قیامت کے دن صفات اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حضور یہ اللہ کے رسول یہ فریاد کریں گے قرآن مجید کا کہ قرآن مجید کہے گا کہ اے میرے رب، میرے لوگوں نے، آپ کے بندوں نے، میری قوم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا. بتائیے اللہ کے سامنے رسول ہماری شکایت کرے کہ میرے آپ کے بندوں نے، میری امتی نے قرآن مجید کو، جس کی خاطر میں نے اتنی محنتیں اٹھائی، اتنی مشقتیں اٹھائی، 23 سال کے عرصے میں ایک زبر زیر پیش کو پہنچایا، لیکن اس کے باوجود اس کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کی کیا تشریحات ہیں، اللہ کے کیا احکامات ہیں، کیا مطالبات ہیں، یہ تمام کے تمام کو ان لوگوں نے پس پش ڈال دیا. کچھ بھی ان کو پلٹ کر نہیں دیکھا. یاد رکھیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی ثواب کا کام ہے، لیکن اسے سمجھ کر پڑھنا یہ قرآن مجید کا حکم ہے. قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. ہمیں عربی نہیں آتی، اردو پڑھیں، اردو میں پڑھیں ترجمہ قرآن. اردو نہیں جانتے، ہندی جانتے تو ہندی میں پڑھیں، ہندی نہیں جانتے، انگریزی جانتے تو انگریزی میں پڑھیں. آپ جس زبان میں جانتے ہوں آپ ذرا پڑھ کر تو دیکھیے، پھر قرآن مجید کی تلاوت میں کتنا لطف آئے گا، کتنا مزہ آئے گا. آپ کا رب آپ سے کیا باتیں کر رہا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. اب ذرا غور کیجیے، ہمارا رب ہم سے باتیں کر رہا ہے قرآن مجید کے اندر، ہمیں کچھ میسج دے رہا ہے، ہمیں کچھ پیغام دے رہا ہے، زندگی گزارنے کے اصول بتا رہا ہے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے گڑ بتا رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. یہ کتنی بڑی ہماری بدنصیبی اور بدبختی ہے کہ ہم قرآن مجید کے مفہوم کو چھوڑے ہوئے ہیں، صرف قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. یقیناً اس کا ثواب ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن مجید کو جس دن ہم پڑھ کر سمجھنے والے بن جائیں گے اس دن پوری قوم بیدار ہو جائے گی. قوم کی اجتماعی ترقی ہوگی، قوم معاشی لحاظ سے ترقی کرے گی. آپ ذرا غور کیجیے، ابھی جو غزہ کے اندر بمباری ہوئی، پورے 15 مہینے پورے دنیا کے لوگ حیران کہ آخر فلسطین کے لوگ اب بچے کیسے ہوئے ہیں، ڈٹے کیسے ہوئے ہیں، مورچہ سنبھالے کیسے ہوئے ہیں. ہر طرح کے ماہرین نے جب غور کیا تو دیکھا کہ وہ لوگ قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں. چھوٹا چھوٹا بچہ حافظ ہو رہا ہے. اسی مہینے کے اندر، انہی 15 مہینوں کے اندر کتنے ہزار لڑکیوں نے اور کتنے ہزار بچوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا، اور اس کے بعد ان کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی. قرآن مجید نے ان کو طاقت دیا، قرآن مجید نے ان کے حوصلوں کو بڑھایا، قرآن مجید نے ان کو ہمت دکھائی دشمنوں کے سامنے. آپ دیکھیے گا ایک چھوٹے سے بچے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، وہ اپنے گھر کے ملبے پہ کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی بادشاہ گزرے ہیں. اسرائیل کو للکار رہا تھا، نیتنیاہو کو للکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم سے پہلے ایک بڑا بادشاہ گزرا، بڑے بادشاہ گزرے. ایک بادشاہ فرعون بھی گزرا تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا بڑا رب ہوں. لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو اسے تیرنا بھی نہ آیا، ڈوب گیا. اسے تیرنا بھی نہیں آتا تھا اور کہتا تھا، ڈینگے مارا کرتا تھا کہ میں بہت بڑا رب ہوں، تم سب کا آقا ہوں، تو تمہارے بھی دن بہت قریب ہیں. اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مجاہدین کو ایک طرح سے فتح دی، اور یقین ہے کہ ان کی شہادتوں کے بدلے انشاءاللہ فلسطین آزاد ہوگی. تو قرآن مجید سے ان کو جو لگاؤ، جو شفتگی ہے، جو تعلق ہے، وہ ہم تمام لوگوں کو ہونا چاہیے اور پوری امت مسلمہ کے اندر ہونا چاہیے. قرآن مجید سے جب تعلق بڑھتا ہے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے، انسان پھر سب کچھ اللہ کے راستے پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے، اسے صرف تعویذ اور گنڈوں کی کتاب نہ بنائی جائے، جھاڑ پھونک کی کتاب نہ بنائی جائے، بلکہ اس کا اصل پیغام کتاب ہدایت، رہنمائی حاصل کیجیے.
آپ دنیا کے جس فیلڈ کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید رہنمائی کرے گا، اور آخرت کے بارے میں جو رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تشریحات کے ذریعے اور واضح کر دیا۔ ہم تمام کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے اندر جو ایام گزر گئے، ابھی جتنے باقی ہیں، روزانہ ایک رکوع ہی صحیح، 2-3 آیتیں ہی صحیح، جو قرآن مجید کی آیتیں آپ کو یاد ہیں، جو صورتیں یاد ہیں، سورہ فاتحہ ہو یا قل اعوذ بالناس ہو، فلق ہو، قل اللہ احد ہو، جو بھی صورتیں یاد ہوں ان کا ترجمہ پڑھیں، انگریزی میں پڑھیں، اردو میں پڑھیں، ہندی میں پڑھیں، جو زبان آپ کو اچھی آتی ہے آپ ان میں پڑھیں، پھر دیکھیے قرآن مجید کا کیا لطف آتا ہے، آپ کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے، اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں گھر کے اندر برکتیں اور ایک انقلاب برپا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔